اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہاں پر سلطان دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان فرش بری سے بری تک سب تیرا سرمایہ فرش بری سے عرش بری تک سب تیرا سرمایہ یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ یہ عالم یا وہ عالم ہو سب پر تیرا سایہ یہ رتبہ یہ شان محمد یہ رتبہ یہ شان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان اوج سوریا عرش بری
سب تیرے قدم کے نیچے اوج سوریا عرش بری سب تیرے قدم کے نیچے حور و ملائک جن و بشر سب تیرے پیچھے پیچھے اے رب کے مہمان محمد اے رب کے مہمان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے تیری یاد میں رونے والی آنکھ جسے مل جائے رد بلا ہو غم کی دوا ہو دامن بھی دھل جائے بخشش کا سامان محمد بخشش کا سامان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی ادیب آخر میری محبت اتنا تو رنگ لائی میری زبان سے نعت محمد خلقت سننے آئی میرے سخن کی جان محمد میرے سخن کی جان محمد میں تیرے قربان کہیں مزمل کہیں مدثر یا روح القرآن میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان امتی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم ادبگاہی زیر آسماں ازرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنہیں دو بایزید ایجا ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس محمد سر وحدت ہیں کوئی رمزن کا کیا جانے محمد سر وحدت ہیں کوئی رمزن کا کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آج کی اس مبارک و مسعود متبرک
محفل جشن میلاد مصطفیٰ میں آثار شریف کی زیارت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. شہنشین پر برادر مکرم حضرت مولانا سید شفیع پاشا قادری صاحب الحیدری لاؤبالی مدظل العالی اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے تمام شہزادے اور آپ کے خانوادے کے تمام معزز افراد اور ہمارے سامنے حضرت کے معتقدین اور مریدین تشریف فرما ہیں. اس موقع پر حضرت ہی کی ایما پر حضرت کی خواہش پر کچھ منٹ میں آپ کے لوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ اس کے بعد ہم سب مل کر آثار شریف کی زیارت کریں گے. مشہور تو سب کو یہی ہے کہ آثار شریف کی زیارت کرنا ہے. یہ آثار شریف ہے کیا؟ دراصل آثار یہ جمع ہے اثر کی. اثر کہتے ہیں نشانی کو. اثر سے آثار، آثار شریف. اب اس میں جو بھی سرکار سے نسبت رکھنے والی چیز ہے وہ ہمارے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہے. آپ کو اصل آثار شریف تک پہنچنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے آقا دو جہاں کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں اللہ کی قدرت کا حسین شاہکار ہیں. شاہکار مطلب سرکار سے زیادہ کوئی حسین نہ پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا، حتیٰ کہ سرکار جیسا تو بہت دور کی بات، سرکار کا اللہ نے سایہ بھی نہیں رکھا. جس میں پرنور کا اللہ نے سایہ نہ رکھا تاکہ اعلان ہو محبوب کی یکتائی کا. حضور کی ایک ایک ادا شان والی ہے، ایک ایک بات عظمت والی ہے. آپ کو میں صرف یاد دلا دوں کہ پچھلے پیغمبروں نے اپنے ساتھ معجزے لائے. معجزہ مطلب ایسی بات جو عقل کو سمجھنے میں دشواری ہو، عقل سے ہٹ کے ایسی بات جو عام آدمی نہ کر سکے. آپ کو تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، صرف اتنا بتا دوں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساری دنیا کے تباہ ہونے کے باوجود سلامت رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود سلامت رہے. حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ تو مچھلی میں سلامت رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ چھری چلانا چاہے تو بھی نہیں چلی. یہ سب معجزے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈنڈا رکھا تھا. ڈنڈا ایک لکڑی زمین پہ ڈالتے، عصا بولتے ہیں اس کو. جمعہ میں مول صاحب لے کے ٹھہرتے نا، زمین میں ڈال دیے تو وہ بن جاتا تھا اژدہا. پھر ہاتھ سے پکڑ لیے تو پھر بن جاتا تھا وہ عام عصا کی طرح. آپ یہ ہاتھ کو ایسا ڈال کے بغل میں پھر نکالتے تو چمکنے لگتا تھا. ایک ایک اپنے معجزے تھے. لیکن آگے آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ. پرندے کو، مٹی کے پرندے کو پھونکتے تو زندہ اڑ جاتا، مردے کو زندہ کر دیتے. یہ سب معجزے کہلاتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا، حضرت یہ سب کے تو معجزے اپنے اپنے ہیں، ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ ان کے تو معجزے آپ سنا رہے ہیں، محفل میلاد النبی کی ہے، ہمارے آقا کا معجزہ کیا ہے؟ آپ کی سب کی یہی خواہش ہوگی. میں عرض کروں، دل سے عرض کروں کہ جتنی آپ کو سننے کی خواہش ہے اس سے زیادہ مجھے سنانے کی خواہش ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل تو سرکار ہی ہیں. ساری بہار سرکار سے، سکون سرکار سے، چین سرکار سے، قرار سرکار سے، محبت سرکار سے، عظمت سرکار کی. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر نبی اپنے ساتھ معجزہ لایا. ہر نبی اپنے ساتھ معجزہ لایا. مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو مصطفیٰ معجزے لے کے بھی آئے
اور سر سے پا تک خود معجزہ بن کر تشریف لائے. حضور کی ہر ادا معجزہ، حضور کا ایک ایک حصہ معجزہ، حضور کی ایک ایک بات معجزہ، حضور کے جسم پاک کا ایک ایک عضو پاک معجزہ، حضور کی زلفوں کا ایک معجزہ، حضور کی لعاب شریف کا ایک معجزہ، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ایک معجزہ، جی پسینے کا ایک معجزہ، قدموں کا ایک معجزہ، قد مبارک کا ایک معجزہ، سینہ اقدس کا معجزہ، زبان پاک کا معجزہ، آنکھوں کا معجزہ. کتنے بتاؤں؟ لیکن ان سب معجزات کی تفصیل بیان کروں گا تو رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. اس لیے میں سیدھی بات پہ آ رہا ہوں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا معجزہ یہ ہے کہ ہم جو نہیں دیکھ سکتے میرے آقا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم سامنے دیکھتے ہیں، آقا سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اللہ کی عطا سے سرکار دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں. حضور کی یہ شان اللہ نے بنائی ہے. ہاں اللہ کے حبیب کا علم کی شان الگ ہے، جسم کی شان الگ ہے، آپ کے زبان پاک کی شان الگ ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے لعاب دہن شریف مطلب سرکار کا تھوکے مبارک، اس کے متعلق اتنے معجزات ہیں، اگر اسی کو بیان کیا جائے تو آپ کا ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع آج آثار شریف ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جسم کا ایک ایک عضو پاک ہے وہ تو شان والا ہے ہی، لیکن جو حضور سے ٹچ ہو جائے، حضور کے جسم اقدس سے جو مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، وہ بھی معجزہ بن جاتا ہے. حضور کے نالین پاک لگ کے ہٹ گئے، معجزہ. حضور کے قمیص پاک. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اب دیکھیں حضور کے جسم سے لگ کے ہٹ گئے، نالین پاک معجزہ. حضور کی لبہائے مبارک سے جس چیز کو برکت حاصل ہو گئی تو اب وہ چیز صحابہ اٹھا کے رکھ لیتے تھے. سرکار کی ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں امہات المومنین کے پاس حضور کا لباس مبارک تھا. کوئی لا علاج مریض آتا تو ہماری مائیں کیا کرتی، اس کو پانی میں ڈبا کر نکال لیتی. کپڑا پھاڑ کے نہیں دیتی تھی، کپڑے سرکار کے قمیص پاک کو ڈبا کے نکال لیتی تھی، اور وہ ڈوبا ہوا پانی جو برکت حاصل کر لیا وہ پلا دیتی تھی. اس کے پلانے سے شفا ہو جاتی. اب دیکھیے یہ حضور کے جسم پاک کا حصہ نہیں ہے، حضور کے جسم کو مس ہونے والا ایک کپڑا ہے، کپڑے میں یہ شان ہے. آپ کے ذہن میں آئے گا کوئی ہے، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، صاحبوں کی صحبت میں ان کی نسبت سے سب کچھ مانتے ہیں، ہمارا دل تو، لیکن کوئی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہاں سے ہے وہاں کہاں سے. اس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں آپ کے ہمارے یقین کے لیے، دوسروں کو چھوڑیے، ہمارے یقین کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے خمیص کا ذکر کیا. خمیص بولتے شرٹ. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ان کے ابا جان ان کی محبت میں روتے روتے اپنے بینائی کھو دیے. حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ ابا جان کی آنکھیں متاثر ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئے ابا جان یعقوب علیہ السلام. وہ بنے بادشاہ بیٹھے ہیں. اب ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا، دوا نہیں بھیجائی، کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں بھیجایا، کسی آپریشن کرنے والے کا نام نہیں بھیجایا، بلکہ اپنا قمیص اتار کے بھیجایا. فرمایا اے میرے بھائیو یہ قمیص لے جا کے میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو.
ابا کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کو دیکھنا آ جائے گا، جیسے پہلے دیکھتے تھے پھر دیکھنے لگیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ قمیص میں اتنی برکت، اچھا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، قرآن ہے، قرآن ہے۔ حضرت اچھا وہ لا رہے ہیں، قمیص لا رہے ہیں تو حضرت یعقوب یہاں سے بول رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کون لا رہا، کیا لا رہا۔ میرے کو میرے بیٹے کی بو آ رہی، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ تو یہ معاملے خاص ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کا کرتا لا کے ان کے منہ پہ ڈالا گیا، ان کو دیکھنا آ گیا۔ میں سوچنے لگا یوسف علیہ السلام کے کرتے میں یہ شان ہے۔ یوسف کون؟ یوسف وہ جو معراج کی شب مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی یہ شان ہے، تو پڑھانے والے کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ پڑھانے والے کا کیا؟ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار کی شان۔ اب آپ دیکھیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والا قمیص پاک ہر جگہ ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن حضور نے اپنی امت پر احسان فرمایا۔ احسان یہ کیا کہ جس وقت سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا موقع تھا تو میرے آقا نے، ہم حج کرنے کے بعد بال نکالتے ہیں نا، جسم اقدس سے بال آپ نے سر مبارک سے علیحدہ کی بال۔ اب آپ ہم بال سر میں سے نکالتے ہو، کیا کرتے؟ پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہاں ڈال دیتے ہیں، یہاں ڈال دیتے ہیں، اس کو دیکھے تو لوگوں کا ہی شدہ۔ لیکن یہ پیارے پیارے بالوں کے بارے میں آقا نے فرمایا، میرے ان پیارے پیارے بالوں کو میرے چاہنے والے میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، تقسیم کر دو۔ تب تقسیم کر دو کا مطلب یہ نشانی میری امت میں باقی رہے گی۔ اچھا پھر ایک بات آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اگر کسی کا بال جسم کو لگا ہوا رہا تو بڑھتا ہوں، جسم سے علیحدہ ہو جائے تو اس کی زندگی ختم ہوئی زندگی اس کی۔ یہ ایسی بات ہے، پتا درخت کو لگا ہوا رہا تو ہرا بھرا تازہ رہتا، پتا نکل گیا ختم۔ لیکن یہاں شان الگ ہے، سب کے بال الگ ہے، مصطفیٰ کے آثار الگ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکلنے والے وہ بال مبارک جو آج سے 1500 سال تقریباً پہلے نکلے، آج شان یہ ہے کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہاں یہ بات بھی عرض کریں کہ اس کے اندر بھی بعض لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے اتنے آگے کدھر ہے، تو ہم ان کو سب جواب دینے کے بجائے بولیں گے کہ اگر کوئی دنیا دار لوگاں کوئی نادانی کریں، لیکن صاحبوں کے پاس جو ہے ان کی شان بڑی ہے، صاحبوں کے پاس خاندان سے چلا رہا ہے، اور پھر اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بال شریف میں سے ایسی ایک شاخ نکلتی اور بڑھتے جاتے بال مبارک، بھائی حضور کا مدینہ وہاں، یہاں تک کیسے آئے؟ تو شاخیں اس میں بلند ہوتی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بعد والوں کو بھی فیضیاب کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے آثار شریف میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ جس سے ہماری دعائیں مقبول ہوتی ہیں، ہمارا مرض دور ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو مجھے یہاں چلتے چلتے ایک بات آپ کو یاد دلانی ہے کہ ایک ہوتا ہے جسم سے لگ کے ہٹ جانا، ایک ہوتا ہے جسم کا حصہ تھا بال شریف، وہ بھی اب جسم اقدس سے لگا ہوا نہیں ہے، ان کو بھی سرکار سے تعلق ہے، کرتے کو بھی تعلق ہے، نالین کو بھی تعلق ہے، بال کو بھی تعلق ہے بال شریف کو، لیکن بال شریف علیحدہ ہو گیا، بال شریف اس کے باوجود اس میں شان ہے۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے جو بال مبارک علیحدہ ہوا اس میں شان موجود ہے، تو جو سرکار کا خون اولاد میں منتقل ہوا، بال پاک میں برکت ہے تو آل پاک میں عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی اپنے حبیب کے صدقے میں، چنانچہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اولاد مبارک یا تو حضرت حسن سے چلی یا حضرت امام حسین سے چلی. حضرت امام حسن سے چلی تو غوث پاک، حضرت امام حسین سے چلی تو بہت سارے بزرگوں کے ساتھ غریب نواز، اور ہمارے ممدوح حضرت شاہ لطیف لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق غوث پاک کے خاندان سے، غوث پاک کے شہزادے ہیں آپ. تو اب یہ جو بزرگوں کے پاس سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان کے ذریعے سے علمی فیضان، روحانی فیضان، آثار شریف کا فیضان، نظر کا فیضان، فکر کا فیضان یہ ملا کرتا ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں سے دامن مضبوط رکھتے ہیں، بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہا کرتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے بال شریف کے بارے میں آپ سنتے سنتے حضرت یوسف کا ذکر سنیں. مجھے یاد آیا کہ حضرت یوسف کے علاوہ بھی اور قرآن میں بہت سے دلائل ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں کا حال. جب کبھی حضور کے صحابہ اپنے گھر میں بچہ ہوتا، بچی ہوتی، صرف سرکار کے پاس پہنچاتے تھے. سرکار ہمارے گھر میں ہوا تو حضور کیا کرتے؟ حضور ان بچے کے لیے دعا دیتے، اور روایت میں آیا ہے کہ ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈال دیتے. جب لعاب شریف ڈال دیتے تو ان کی مائیں کہتی کہ وہ لوگ ایسا مست سو جاتے جیسا کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. دن بھر وہ لوگ نہ ستاتے، بچے چھوٹے پیدا ہونے والے بچے نہ ستاتے نہ پریشان کر کے، اور ان کو لعاب مبارک کی برکت حاصل ہو جاتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک. اور ایک چیز یہ تھی کہ اپنے کھیت میں اپنے پاس نیا میوہ آتا وہ بھی سرکار کے پاس پہلے پیش کرتے. ہمارے بزرگوں کے پاس طریقہ ہے، ہمارے خاندانوں میں طریقہ ہے. ہم لوگ جو ہے اپنے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ جب بھی موسم کا نیا پھل آتا، اب سیتاپھل آیا، سیب بھی آتا، کبھی بعض چیزیں موسم کے سال بعد چلتے رہتے ہیں، کبھی تربوز آتا پھر ختم ہو جاتا. تو جب نیا میوہ آتا تو ہمارے بزرگ کیا کرتے؟ خود ہمارے گھر میں دیکھیے، ہم پہلی مرتبہ آتے ہی اس کو کھانے نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، ہم بولتے ہیں کھانا دل بولا، ٹھہرو. ہمارے امی وضو کرتے، اس کے بعد میں وضو کر کے پہلے فاتحہ دیتے تھے، فاتحہ دے کے اب کھاؤ بولتے تھے. ہم بولتے تھے امی یہ کیا آپ جو ہے ہم کو انتظار کراتے، یہ فاتحہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں نہیں مل رہی ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ جب بڑے ہوئے اور پڑھنے لگے تو پتا چلا سرکار کے صحابہ کی یہ عادت تھی کہ ہر نیا میوہ حضور کے پاس پیش کرتے تھے. اب ہم حضور کے زمانے سے دور ہیں تو ہمارے بزرگوں نے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے نسلوں کو یہ سمجھا دیا کہ حضور کے بغیر ہمارا کوئی کام ہو نہیں سکتا. نیا میوہ آیا تو صحابہ خدمت میں لے جاتے تھے، ہم وہاں جانے کے قاصر ہیں تو کیا کرو؟ فاتحہ دو، سرکار کا نام پاک لے کے اس کو برکت عطا کرو. یہ سرکار کے ہاتھ کی برکت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے جو برکتیں، حضور کے دست مقدس سے جو برکتیں. ایک مرتبہ ہمارے سرکار وضو کر کے جا رہے، اب جیسا بیویاں کر رہے نا چھوٹے، تو حضور کیا کرے؟ پیار سے ایک چھوٹی بچی تھی اس کے منہ پہ ایسا پانی چھینکے، حضور وہ چھینکنے کا اثر یہ ہوا، وہ چھینکنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچی بوڑھی ہو گئی، مگر بوڑھی ہونے کے باوجود اس کے چہرے کی بحالی نہیں گئی. بوڑھے لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے لوگوں میں جھریاں آ جاتی ہیں چہرے پہ. جتنا وہ بڑی ہوتی گئی ان کے چہرے پہ تازگی، جوانوں جیسی تازگی تھی. پوچھا اماں جان یہ تازگی کیسی ہے؟ کہا میرے آقا نے ایک مرتبہ پانی کے چھینٹے مار دیے تھے میرے اوپر. ایک بچے کے بارے میں بڑا چہرہ اس کا جو ہے چمکدار ہے اور تر و تازہ ہے، یہاں یہ تمہارے چہرے پہ کیا خاص بات ہے؟ ایک بار حضور نے پیار سے ہاتھ پھیر دیا تھا. جی ہاں، ایک صاحب کی حالت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کو مختلف ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں کچھ ہونے والا نہیں. تبھی وہ ان کے جسم پہ طرح طرح کی پھوڑے وغیرہ آ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور کے پاس گئے، حضور نے اپنا تھوڑا سا لعاب شریف نکال کے دیا تو اس کو لگانے سے ایک تو ان کا مرض دور ہو گیا، دوسرے ان کے جسم میں ہمیشہ خوشبو آنے لگی. لوگ
پوچھتے کہ خوشبو کا کون سا عطر لگایا ہے؟ کہا یہ عطر کہیں نہیں ملے گا، یہ تو مصطفیٰ کے جسم اقدس کی خوشبو کا ثمر ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں۔ ایک عورت میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، حضور کے بارگاہ میں آئی، عرض کریے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس سے کچھ عطر لے جا کر اس کو لگاؤں، وہ دلہن بنے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کچھ اس کے لیے شیشی لائی ہے، شیشی پیش کری۔ اب جب شیشی لی تو اس نے سوچا کہ شاید سرکار اندر جا کے کمرے میں سے کوئی بڑا مرتبان لے کے اس میں سے عطر کا کوئی بڑا شیشہ نکال کے اس میں ڈالیں گے حضور کے پاس۔ حضور نے کہیں اندر جانے کا ارادہ نہیں فرمایا، اپنی چادر مبارک ہٹائی اور جسم اقدس پر جو پسینے کے بوند تھے ان کو اس شیشی میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ دے کر فرمایا لے جا، یہ اپنی بچی کو لگا دے، یہی عطر کا کام کرے گا۔ اب وہ بھی صحابیہ تھیں، اس کے عقیدے میں بھی دیکھیے سرکار فرما دیے خوشی خوشی لے جا رہی ہے۔ اب وہ شیشی جس گلی سے لے جا رہی ہے وہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ بچی کو جا کے لگائی، لگانے کے بعد میں ایک خاص خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے، شادی کر کے دے دیے۔ اس کے بعد پھر ایک زمانے کے بعد جب وہ واپس آئی، جیسے ہی وہ واپس نہیں کے آتی پھر خوشبو شروع ہو جاتی۔ اس طرح حضور کی خوشبو کا اثر اس کے 7 پشتوں میں رہا، ایک کے بعد ایک کے بعد۔ تو سرکار کے جسم اقدس کے پسینے کی جو خوشبو، اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز میں اللہ نے ایک ندرت رکھی ہے، ایک معجزہ رکھا ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے کہا ابتدا معجزہ انتہا معجزہ، ابتدا معجزہ انتہا معجزہ، واقعہ خود ہے میلاد کا معجزہ۔ سرکار سرتاپا معجزہ ہے، اور حضور کی شان اعجازی، حضور کے معجزے کی اگر بات کریں تو ہم بولتے بولتے اپنی زندگی ختم کر لیں گے، لیکن وہ سرکار کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ادب ہو۔ صاحبہ ہم کو کیا سکھاتے ہیں؟ ادب ہونا اور احترام ہونا۔ جتنا ادب کریں گے، جتنا احترام کریں گے، اتنا ہی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ماشاءاللہ۔ اب ہم سب مل کے حضرت کے ہاتھ میں آثار شریف ہوں گے، ہم سب زیارت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یاد رکھیے آپ کی نظر، میری نظر، ہر ایک کی نظر الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نظر میں اثر ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو اور نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نظر تو بڑوں کے پاس رہتی، لیکن بڑوں کے صدقے میں ایک مرتبہ ہمارے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کے قریب جا کے ٹھہر گئے۔ جن صاحب کے قریب ٹھہرے وہ صاحب ذرا اونگ رہے تھے، آنکھیں بند تھی ان کی۔ لوگ بولے وہ کون ہے بھائی ٹھہرے ہوئے سرکار پیران پیر ہے اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے کون ہے؟ جب ان کی آنکھیں کھلی تو لوگ حیران تھے کہ پیران پیر ان کا ادب کر رہے، پیران پیر ان کا احترام کر رہے، ایسا کیوں؟ تو جب سرکار پیران پیر نے ان سے کہا میاں ذرا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، تو وہ آنکھیں بند کیے تو ان کی بند آنکھوں میں وہ رسول پاک کا دیدار کر رہے تھے، اور اس دیدار کے وقت سرکار ان کی آنکھوں میں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہو رہا، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، لیکن غوث پاک اس دیکھنے والے کی آنکھوں میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھو۔ یہ غوث پاک، تو اب غوث پاک کا فیضان چلا آیا ہے یہاں پر، تو ہمارے اندر بھی اللہ وہ نظر عطا فرمائے کہ ہم یہ جز میں، یعنی یہ جو ایک آثار شریف ہے، اس آثار شریف میں اگر کرم ہو جائے تو حضور کا دیدار کر لیں گے ہم۔ اور حضور کا دیدار اگر کسی کو ہو جائے تو بتایا گیا خواب میں بھی اگر ہو جائے تو یہ خاص شان ہے۔ دیکھیے یہ کسی کو بھی مان نہیں پڑتا یہ بات کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ ساری دنیا میں ایک محمد رسول اللہ ایسے ہیں جن کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا، کسی کی بھی بنا سکتا ہے۔ تو اس طرح سرکار کی شان، سرکار کے خاندان کی شان، سرکار کے آثار شریف کی آپ جب سے شان سماعت کر رہے تھے، اب ہم سب مل کے انشاءاللہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات بزرگوں کا
فیضان جاری رکھے اور اپنے فضل سے کرم سے جو اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور یہ آثار پاک کی برکت سے، اولاد پاک کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں دور فرما دے، اور اپنی عنایت سے ہمارے جھولیوں کو بھر دے۔ جس جس کا جو جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اسے جائز مقاصد میں تکمیل فرمائے، جو ان کی اپنی آرزویں ہیں، مسائل ہیں، حل فرما دے، آرزویں تکمیل فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت قبلہ کا جو ہے خطاب سماعت فرمائے تھے۔ میں تمام عاشقان سرکار سے ابھی ذکر یہ کر رہے تھے کہ سرکار کو جو ہے دیکھتے رہنا، سرکار کے جو ہے اس میں زیارتوں میں ادھر ادھر جو ہے آپ کا ذہن ادھر رہنا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا سید شاہ مرتضیٰ علی صوفی صاحب قبلہ کا خطاب ہوا، اور چند ہی یعنی 1 سے 2 دن میں سرکار کے سفر کے لیے حضرت جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار کے زیارت کے موقع پہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ زیارت وہاں ڈائریکٹ جا کے کر رہے ہیں۔ تمام ہمارے مریدین اور متقدین کی طرف سے جو ہے سلام پیش کرنا ہے سرکار کو، اور خدمت بھی پیش کرنا ہے، اور حضرت عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت کی جو ہے گلپوشی ہوں گی، تمام حضرات دعاؤں کی گزارش کریں۔ الحمدللہ 2 دن میں جو ہے عمرہ کے لیے جو ہے سرکار مدینہ شریف کی جو ہے حاضری ہو رہی ہے۔ تمام متقدین اور مریدین کے لیے بھی دعا فرمائیے، میرے لیے بھی دعا فرمائیے، تاکہ ہم سب کا جو ہے سرکار کا جو ہے دیدار نصیب فرمائے، اور جو ہے عمرہ بھی جو ہے ہم لوگوں کے لیے نصیب کرے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سردار و سردار پر لاکھوں سلام مولاي صلی سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی بھی تم سا ہنسی ہے میرے ماہ مبین کوئی بھی تم سا ہنسی ہے میرے ماہ مبین دونوں عالم میں نہیں ہے یہ ایمان ہے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خلق کلہم آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس آ گیا وہ نور والا آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا على یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا رسول الله ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ یا رسول اللہ پورے گاتی تھی ترانہ یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات کا تیری جستجو میں جینا تیری آرزو میں مرنا تیری جستجو میں جینا تیری آرزو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یا رسول اللہ یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا یا رسول اللہ ساتھ جنت میں لے جانا یا نبی سلام رب العالمین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله عدد ما في الله الصلاة برحمة الله. اللهم مغفرتك وسعتك ورحمتك أرجع عندنا من عملنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا ببركة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله احفظنا من كل الدنيا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع الحاجات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها احسن الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلاءنا يا شافي الامراض اشف مرضانا يا مشکلات سائل اشکالنا. پروردگار عالم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پہل میں حضرت شفیع پاشا صاحب سے سلامت کرامت بال میں ترقی عطا فرما. پروردگار حضرت سے سب فرما. یا اللہ اس میں فیل ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما. اللہ جو ہیں انہیں روزگار فرما. اللہ جو کی روٹی برکت العالمین میں بچیاں بیٹی ان کی شادیوں مرحلے فرما دے. یا اللہ شادی شدہ جو زندگی عطا فرما کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما. بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی ضرورت نصیب فرما. جو اولاد فرما بردار گھروں دل فرما. اناج پھلوں میں برکت عطا پرورد ہمارے تمام کو دور فرما دے. زمین کرنے والی آسمان سے نازل ہونے والی ہر آفت ہر بلا کو دور فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. صحت عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جسمانی صحت عطا فرما. ایمانی صحت عطا فرما. روحانی صحت عطا فرما. روحانی طاقت عطا فرما. ایمانی جذب فرما. جسمانی قوت عطا فرما. یا پروردگار اپنی عنایت سے ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما. ہمارے باہر پاک فرما دے. ہمارے روپ کو بنا دے. یا اللہ آنکھ عطا فرما جو تیرے حبیب کی. یا اللہ وہ زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیرا ذکر اور تیرے حبیب درود رہے. یا اللہ ہاتھ فرما جو تیرے حبیب کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے. یا اللہ وہ قدم عطا فرما جو ہمیشہ مدینہ جانے کے لیے بے چین رہے. یا اللہ حضور کی دنیا میں زیارت نصیب فرما. حضور کی دنیا میں شفاعت نصیب قیامت میں شفاعت نصیب فرما. یا پروردگار جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما. علم نافع عطا فرما. علم زار سے مامون محفوظ فرما. یا اللہ جہاں کہیں آپس میں غلط فہمیاں ہیں دور فرما دے. محبتیں عطا فرما. یا اللہ محبت عطا فرما. بھائی میں محبت عطا فرما. بہن میں محبت عطا فرما. بھائی بہن میں محبت عطا فرما. دشمنیوں کو ختم فرما دے. دوستیوں کو مستحکم فرما دے. آقا کائنات کی امت پر رحم فرما. مولا حضور کی امت پر رحم فرما. غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی بھوک پر رحم فرما. ان کی بھوک پر ترس فرما. یا اللہ وہ جذبہ ایمانی سے سرشار لوگوں کا جذبہ باقی تمام مسلمانوں میں عطا فرما. یا اللہ سرکار کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما. حضور کی محبت میں الفت میں جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ وقت آخر زبانوں پر کلمہ جاری فرما. یا اللہ آنکھوں میں نبی کا حبیب پاک کا جلوہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ سے جوڑے رکھو. پروردگار بزرگوں کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما. ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہاں موجود سارے لوگوں کے افراد خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی تمام تر کلفتوں کو دور فرما دے. مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا الفاتحہ.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وعلى آل محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله हजरात हम लोग जब पढ़ेंगे उसके 4 3 के